میرے بعد اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اب میرے مولا نکلے، سید سجاد ودا کر کے نکلے۔ جب نکلے نا تو نکلتے وقت بیویوں نے میرے مولا کو گھیر لیا، کوئی ہاتھ پکڑ رہی تھی، کوئی دامن پکڑ رہی تھی۔ اتنا بلند گریا تھا، اتنا بلند گریا تھا کہ دشمن کا سپاہی امیر کہتا ہے کہ جب حسین دوسرا ودا کر کے نکلا، اتنی رونے کی آواز آ رہی تھی، لگ رہا تھا حسین نہیں نکل رہا، کوئی جنازہ نکل رہا ہے، کوئی جنازہ نکل رہا ہے، اتنی رونے کی آواز ہے۔ اب میرے مولا بیٹھے، زلجنا پہ بیٹھے، اب زلجنا پہ بیٹھے، زلجنا نے کہا میرے گھوڑے میمون اس کا نام تھا، چل مقتل کی طرف، لیکن زلجنا نے نہیں چلا۔ امام نے دوسری دفعہ کہا مجھے پتہ ہے تو بہت تھک گیا، چونکہ صبح سے مولا جب بھی کوئی لاشا لینے جاتے تھے تو اسی گھوڑے پر ہی جاتے تھے، زلجنا پر ہی جاتے تھے۔ کہنے لگے مجھے پتہ ہے تو تھک گیا، مجھے پتہ ہے تو بہت تھک گیا، بس بیٹھے توجہ رکھے میری طرف، مجھے تھک گیا ہے لیکن اب میں تجھے اور زحمت نہیں دوں، بس ایک دفعہ مجھے مقتل پہنچا دے۔ لیکن زلجنا پھر بھی نہیں ہلا۔ امام نے کہا اب تو بھی مجھ سے میرے بھائی لگا، کہتے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے، اس نے سر جھکایا۔ اب امام پہ بچی کی رونے کی آواز آئی، لیکن زلجنا کے پچھلے پاؤں سے سکینہ لگتی ہوئی ہے، سکینہ لکھتی ہوئی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ وہ میرے بابا کے گھوڑے نہیں جانا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا بابا نہ جائے۔ اب مولا نے سکینہ کو اپنی آغوش سے لیا، سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، جہاں بھائی اکبر گیا، جہاں چچا عباس گئے۔ کہا سکینہ کیا کرو، جس کا کوئی مناصر نہ رہ گیا ہو وہ بھی موت کے پاس ہی جاتا ہے۔ اس کو تو اس بچی نے ایک خواہش کا اظہار کیا، کہنے لگی بابا اگر آپ جا رہے ہیں موت کی طرف، رونا الہ حرم جدنا، تو پھر ہمیں نانا کے حرم پہنچا دے، نانا کے حرم پہنچا دے۔ اب سکینہ کا گریا تھا، سکینہ کا گریا تھا، میرے مولا نے اپنے سینے سے لگایا سکینہ کو، کہا سکینہ ابھی میرے رونے کے دن باقی ہے، ابھی میرے بہت سے رونے کے دن باقی ہے۔ کہنے لگی بابا مجھے آپ کے سینے پہ تھوڑے دیر سونا ہے۔ اب حسین نبی کربلا پہ لے گئے، سکینہ بابا کے بدن پہ سینے پہ سو گئی، تھوڑا سا شہر چند منٹ سوئی ہوئی، ایک دم اٹھ کے سینے سے جدا ہوئی۔ کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہنے لگی دادی زہرا آئی ہیں، کہنے لگی سکینہ میرے حسین کو چھوڑ دو، چونکہ جب تک تو نہیں چھوڑے یہ مقتل کی طرف نہیں جائے گا۔ بس چھوڑا تھا اجروں کو ملتا۔ اب میرے مولا چل پڑے، چل پڑے، اب زلجنا پہ چل پڑے۔ جب چلے نا اب دشمنوں نے تیروں کی بارش شروع کر، اب کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی نیزے برسا رہا ہے۔ امام کبھی کبھی کچھ شہداء کی طرف روٹ کر کے کہتے ہیں او عباس، او مسلم، او حبیب کہاں ہو؟ پہلے میں تمہیں بلاتا تھا، اب میں آوازیں دے رہا ہوں، اب کوئی بھی نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں مولا کے سر پہ ایک آدمی نے بڑھائی، زور سے پتھر مارا، امام نے آگے سے قمیض اٹھائی، اپنے سر سے وہ پتھر کا زخم صاف کر رہے تھے۔ اس وقت حرملہ نے تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ کہتے ہیں مختار نے جب حرملہ کو گرفتار کیا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا تو نے کیا ظلم کیا ہے مجھے بتا، کیا ظلم کیا؟ کہنے لگا میں 3 تیر لے کے آیا تھا، ایک تیر میں نے عباس کی آنکھ میں ڈالا تھا جب اس کے بازو قلم ہوئے، دوسرا تیر میں حسین کے ہاتھوں میں اس
تیر اس وقت مارا تھا جب حسین اپنی قمیض اٹھا کے اپنی پیشانی کا زخم صاف کر رہے تھے تو جہاں نبی اسے دیکھتا تھا وہاں تیر مارا تھا. اور یہ تیر اتنا ظالم تیر تھا کہ جسے مولا سامنے سے نہیں نکال سکتے، پش سے نکالا. کسی نے معصوم سے پوچھا تیر کو پش سے کیوں نکالا، سامنے سے کیوں نہیں نکالا؟ کہا اس کی نوکیں پوڑی ہوئی تھی، اگر اسے سامنے سے نکالتے پورا سینہ ٹوٹ کر گر جاتا. اب وہ تیر ایسا تھا میرے مولا سوچنا سے نیچے آئے، لیکن نیچے تو آئے زمین پہ نہیں آئے. میرے مولا امام زمان کہتے میرا سلام ہو حسین پر. جب زلجنا سے نیچے آیا تھا نہ زلجنا پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پہ سر پر تھا. اتنے بدن میں تیر لگے تھے کہ میرے مولا کوئی نبی پہ نہیں آ سکتے. جب مولا زمین پہ آ گئے کہتے اس زلجنا نے مولا کے چکر لگانے شروع کر دی. چکر لگا رہا ہے، زور زور سے دوڑ رہا تھا اور کچھ بول رہا تھا. پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ زلجنا کیا بول رہا تھا؟ کہہ رہے کہ مجھے نہیں پتا. کہہ رہا تھا لعنت ہو اس امت پر جو اپنے نبی کے نوازے کو قتل کر رہی ہے. کہتے زلجنا ایک دفعہ آیا میرے مولا کے پاس، اپنے گھٹنے ٹیکے، اپنی کمر لگائی اور اپنی زبان میں کچھ کہا. پوچھا گیا کیا کہا تھا؟ میرے مولا نے کہا وہ کہہ رہا تھا حسین ہمت کر، ایک دفعہ میرے پشت پہ سوار ہو جا، تجھے مدینے پہنچا دوں. لیکن میرے مولا نے کہا زلجنا تو جا میری بہنوں اور بچیوں کو بتا حسین زلجنا زلجنا آیا. اب زلجنا آیا اس جگہ پہ جہاں بی بی خیموں میں انتظار کر رہی. کہتے زلجنا نے آ کے خیمے کی نیز پہ اپنا سر مارنا شروع کر دیا. جب سر مارا نا زلجنا اتنا سر مارا کہ یہ مر گیا تھا. جب سر مارنا شروع کیا بیویاں باہر آئی، دیکھا لگامیں کٹی ہوئی ہے، زینیں لٹکی ہوئی ہے، جسم تیروں سے بھرا ہوا ہے. اب سب سمجھ گئی، سب نے گھیرا ڈال دیا. اب ماتم حسین شروع ہو گیا، یا حسین وا حسین. لیکن سکینہ آگے بڑھی، کہنے لگی یا جوان نبی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرا ایک سوال ہے. مجھے پتا ہے کمینوں نے میرے بابا کو مار تو دیا ہے، مجھے یہ بتا کوتلاتی آسو آتی ہم کوتلاتی شانا میرے بابا کو مار تو دیا ہے، مجھے یہ بتا پانی پلا کے مارا ہے یا پیاسا ہی جمع کر دیا؟ بہت پیاسا ہے میرا باپ، اجر کو بدلنا، اجر کو بدلنا. کہتے انہوں نے گھرنا ڈالا ہوا تھا، زینب توڑی ہوئی، دیکھا گھرنا ڈالا ہوا تھا اور وہ بل چڑھا ہوا تھا جس نے پہلے امامہ اتارا، پھر حسین کے بالوں میں اپنے ہاتھ رکھے، اب پسے گردن کنجر مار رہا تھا. کہتے شمر ایک دفعہ گھبرایا، کنجر مارتے ہوئے گھبرایا. کسی نے پوچھا تو کیوں گھبرایا؟ کہنے لگا تجھے نہیں پتا، جیسے جیسے کنجر مار رہا تھا میرے پیچھے ایک عورت کی آواز آئی غلطی، آئے میرا بیٹا حسین، آئے میرا بیٹا حسین. زینب نے کہا مسلمانوں تم میں کوئی مسلمان نہیں، تمہاری اتنے ساتھ تیرے سامنے حسین مارا گیا. کبھی مدینے کی طرف رک کر کے کہتی نانا جس حسین کو تو نے اپنے دوش پہ سوار کرنا تھا، اپنے سینے میں سلاتا تھا، دیکھ تیری حکومت کیا کر رہی. آخر میں زینب توڑتی گئی سید سجاد کے پاس، کہا سجاد اٹھو، بابا مارا جا رہا ہے. سرزمین کربلا میں زلزلہ تھا، کہتے لال اندھیری چل پڑی تھی. سجاد اٹھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، جیسے ہی گھر میں کا پردہ اٹھایا دیکھا نور کے بابا کا سر سوار تھا. بس یہی کہا السلام علیکم